سمجھتا ہے کہ تو اپنے بچے کو مسلمان بنا دیا. میرے بھائی یاد رکھ, اپنے بچوں کو مسلمان بنانا ہے, اپنے بچوں کو جنتی بنانا ہے. بعض لوگ کہا کرتے ہیں بھائی اپنی خبر کی دیکھو نا, ہر آدمی اپنی خبر کی جھڑکی دیتا ہے. ہمارے بچے جنتی بنیں گے, وہ جائیں گے جنت میں. ہمارے بچے جہنمی بنیں گے, وہ جائیں گے جہنم میں. اگر وہ قرآن پڑھیں گے ثواب پائیں گے, اگر وہ گیتا پڑھیں گے عذاب پائیں گے, اگر وہ مسجد جائیں گے اللہ کے یہاں اجر پائیں گے, اگر وہ سنیما گھر جائیں گے عذاب پائیں گے. ہمیں کیا لینا دینا؟ ہم نے تو ان کو اسلامی نام رکھا, ہم نے ان کی ختنہ کی, ہم نے ان کا عقیقہ کرایا, ہم نے ان کو جبہ سلایا, ہم نے ان کو ٹوپی دی, ہم نے ان کو مسجد کے مکتب میں داخل کیا, مسجد کے مکتب میں مدرسے میں داخل کیا. ہمارے پاس کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ دل کے اندر سے ہم اس کو مسلمان بنا دیں. لکھ کر رکھ لو, یہ لکھ کر رکھ لو, جیسے ہر انسان کو اپنے کیے کا حساب و کتاب اللہ کے یہاں دینا ہے, اپنی اولاد کے بارے میں بھی حساب و کتاب تمہیں اللہ کے یہاں دینا پڑے گا. تم یہ نہ سمجھو کہ ہم اپنی خبر کی جھڑکی دے لیں گے, بیٹا اپنی خبر کی جھڑکی دے لے گا, بیٹیاں رنڈیوں کے ساتھ رنڈوں کے ساتھ بھاگے, ہزاروں کے ساتھ عشق کرے, ہزاروں کے ساتھ محبت کرے. باپ کے سامنے بیٹی موبائل اٹھا کر اپنے جو ہے بوائے فرینڈ کو گندا میسج بھیجے, اس سے گندا میسج لے, اور باپ یہ کہہ کر دامن کو چھڑکا لے اور دامن سے جو ہے چھڑا لے کہ بیٹی تو بالغ ہے, سمجھدار ہے, گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے, گھر میں جانی نماز رکھی ہوئی ہے. اگر یہ کسی زانی کے ساتھ جاتی ہے وہ ذمہ دار ہے. مسلمانوں لکھ کر رکھ لو, تم نے سجدہ کرتے کرتے تم نے پیشانی کی ہڈی کو گھٹا دیا ہے, گھٹا نہیں آیا, پیشانی کی ہڈی گھس گئی. تم حج کرتے کرتے تمہارا مال تمہاری دولت ختم ہو گئی, تم نے مکے کو اور مدینے کو گھر آنگن بنا لیا. لکھ کر رکھ لو, آج اتنا لاڈ دیا, اتنا پیار دیا کہ اب گھر کے اندر ایک مندر بنانا باقی ہے. بچوں کے لیے گھر کے اندر ایک رنڈی کو لانا باقی ہے, لڑکیوں کے لیے ایک رنڈے کو لانا باقی ہے. بڑھ کر تم محبت دے سکتے ہو, صحابہ سے بڑھ کر تم اپنے بچوں کو پیار دے سکتے ہو. یہ پیار نہیں جہنم کا لہو پلا رہے ہو, جہنم کا پیٹ پلا رہے ہو. یہ پیار نہیں, اپنی خبر خود کھود رہے ہو. دینی تعلیم نہیں دو گے, اسلام پر باقی نہیں رکھو گے, قرآن پر انہیں باقی نہیں رکھو گے, اپنی خبر خود کھودو گے. تمہاری لاش تڑپ رہی ہوگی, تم دل ملا رہے ہوگے. بچے کلمہ پڑھا دے, بچے میرے منہ میں زمزم کا پانی ڈال دے, بچے میرے لیے حلال پیسوں سے کفن کا انتظام کر لے. لکھ کر رکھ لو خبیثوں, دنیا کے پجاریوں, جورو کے پجاریوں اور دنیا کے حریصوں لالچوں کتوں, یہ لکھ کر رکھ لو. یہ اولاد جس کے لیے تم مر رہے ہو, مٹ رہے ہو, موت کے وقت منہ میں پانی ڈالنے کے لائق نہیں رہے گی. یہ اولاد تمہیں کلمہ نہیں پڑھائے گی, یہ اولاد تمہیں جو ہے دنیا کے اندر بھی دھوکہ دے گی اور آخرت کے اندر بھی ٹھیلا دکھائے گی. کلام پاک کے اندر 22ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد پر مرتے ہیں لوگ مرتے ہیں. موبائل میں کس کا نام؟ بچے کا. بیوی کے موبائل میں کس کا نام؟ بچی کا. گھر کی منزل کا نام بچے کا. سواری پر نام مرو, پوجا کرو, دیکھیں گے. ارے اگر اتنی محبت ہے تو جنت کا راستہ بتاؤ. اتنی محبت ہے اپنے بچے کو فرید الدین گن شکر بناؤ, اتنی محبت ہے خواجہ اجمیری بناؤ, اتنی محبت ہے محمد بن قاسم بناؤ, اتنی محبت ہے سلطان صلاح الدین ایوبی بناؤ. یہ فلمیں دیکھ دیکھ کر اولاد کو ہجڑے بناتے ہو, یہ فلمیں دیکھ دیکھ کر اولاد کو زانی بناتے ہو. اس کو کہتے ہو ہم جدید تہذیب کو ماننے والے ہیں, ہم امریکہ کی تہذیب کو گلے سے لگانے والے ہیں. تم سے لعنت ہے اس تہذیب پر, اس تمدن پر کہ جس میں اولاد ماں باپ کی قدر نہ کرے. تم تو چاٹتے ہو اولاد کو,
بچی کے نام پر منزل، بچے کے نام پر زمین، گاڑی پر اس کا نام، سواری پر اس کا نام، واچ پر اس کا نام، موبائل پر اس کا نام لکھ لو. میرا اور میرے باپ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام، کلام پاک کا 22واں پارہ. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا. اے اللہ، میرے باپ کو داڑھی مڑاتا ہوا دیکھا اس لیے میں نے داڑھی مڑا لیا. اے اللہ، میرے باپ کو چٹ فنڈ چلاتا ہوا دیکھا، باپ نے وراثت میں مجھے چٹ فنڈ چھوڑ کر گیا. اے اللہ، میرا باپ سود کا کاروبار کرتا تھا، رنڈیوں کی دلالی کرتا تھا. اے اللہ، میرا باپ گھر کے اندر پردے کا جنازہ نکال چکا تھا. اے اللہ، میرا باپ میرے گھر کے اندر کیبل کلیکشن لگایا ہوا تھا. اے اللہ، میرا باپ میرے گھر کے اندر حج کو گیا تھا. سب لوگ کھجور اور زمزم، وہاں کا قرآن اور وہاں کی متبرک چیزیں لاتے ہیں. میرا باپ بغل میں VCR مار کر لایا تھا. کرو پوجا کرو اولاد کی، مرو ان کے لیے، انہیں جہنم کا لہو پلاؤ، جہنم کا پیٹ پلاؤ. آج کچھ پتا نہیں چلے گا مرنے کے بعد. یہی اولاد جن کے لیے تم تڑپتے تھے، جن کے لیے تم روتے تھے، جن کے لیے تم بلکتے تھے، جن کے لیے تم سرے بازار قرض لے کر رسوا ہوتے تھے، لوگوں کی گالیاں سنتے تھے، جن کی ایڈمیشن فیس لینے کے لیے اور کالجوں کا ڈونیشن ادا کرنے کے لیے، جیل سے ضمانت پر رہا کرنے کے لیے جو مائیں تڑپا کرتی تھی، دل کا کرتی تھی، رویا کرتے تھے جو لوگ، قیامت کے دن پتا لگے گا اگر تم نے اپنی اولاد کو مسلمان نہ بنایا، اسلام کے دھارے پر نہ چلایا، صحابہ کے طریقے پر نہ چلایا، اولیاء اللہ کے طریقے پر نہ چلایا، بزرگان دین کے طریقے پر نہ چلایا. دیکھ لو، یہ تورات نہیں ہے، یہ گیتا نہیں ہے، یہ کسی فلم میں گانے والے ہجڑے کی جو ہے ہجڑے کی بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا. میرے باپ داڑھی مڈا تھا، مجھے بسترا چھوڑ کر گیا. میرا باپ سود کا کاروبار کرتا تھا، میرا باپ گورنمنٹ کا کتا تھا، آن ڈیوٹی مر گیا. میں اس کے خلافت مجھے ملی اور میں پلہ بن کر اس گورنمنٹ کی ڈیوٹی میں گیا. وہ رشوت کھاتا تھا، میں بھی رشوت کھایا. وہ سود کھاتا تھا، میں بھی سود کھایا. وہ داڑھی مڈاتا تھا، میں بھی داڑھی مڈایا. وہ ٹی وی دیکھتا تھا، میں بھی ٹی وی دیکھا. حرام خوروں کے ساتھ ملتا تھا، میں بھی حرام خوروں کو جس کے ساتھ ملا کرتا تھا. وہ فلم میں کام کرنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، مسجد کے ملا کو گری ہوئی سی نگاہ سے دیکھتا تھا، داڑھی والوں کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا تھا. سیاستدانوں کی آؤ بھگت کیا کرتا تھا، ان کی تعظیم کیا کرتا تھا، ان کی تقریم کیا کرتا تھا، بتوں کی پوجا کرنے والوں کی عزت کیا کرتا تھا، گائے کی پیشاب پینے والوں کو سر پر بٹھایا کرتا تھا. مؤذن آتا چندہ مانگنے کے لیے، مولوی آتا گھر میں کسی کام کے لیے تو خود کہلا کر بھیج دیتا، جاؤ گھر میں ابا نہیں ہے کہہ دو. اور اس چندے والے کو اور اس مؤذن صاحب کو جو اس کے مرنے کے بعد اس کو غسل دینے والا تھا، اس کو تختے پر سلانے والا تھا، اس کو جنازے میں سوار کرنے والا تھا، وہ ملا جو اس کی لاشیں پر نماز جنازہ پڑھانے والا تھا، یہ گری ہوئی حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والا تھا. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا. لڑکیاں کہیں گی میری اماں جب میرے باپ سے بات کیا کرتی تھی چڑ چڑ پھڑ پھڑ کر بات کیا کرتی تھی، میری اماں جب میرے باپ کے سامنے ہوتی تھی پھٹے پرانے اور باسی کپڑوں کے ساتھ، ٹیبل لگے کپڑوں کے ساتھ ہوتی تھی. میری اماں کس شاپنگ کو جاتی، میری اماں ٹی پارٹی کو جاتی، برتھ ڈے کی محفل کو جاتی، میری اماں کسی شادی خانے میں جاتی، ایک رنڈی بن کر، لالی لگا کر، نیل پالش لگا کر اور مسکرا کر ہنس کر بات کرتی. تو لڑکیاں کہیں گی ہم نے اپنی ماؤں سے یہی سیکھا کہ شوہر کے ساتھ برا سلوک کیا جائے اور گلی کے رنڈوں کے ساتھ عشق لڑایا جائے. شوہر فون کرے تو شوہر کے فون کو کٹ کر دیا جائے، اور عاشق فون کرے، گلی کا لونڈا فون کرے، الیکٹرک والا فون کرے، ٹی وی والا فون کرے، کیبل والا فون کرے، مسکرا کر ہنس کر نرم میٹھی میٹھی بات کرے. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا. اے اللہ، اس ماں نے، اس باپ نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا، اس نے ہمیں تحیات نہیں سکھایا، اس نے ہمیں درود نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا. اے اللہ، ٹی وی کا اکرام اور احترام سکھایا. اے اللہ، گھر کے اندر رکھی ہوئی فریج اور گھر کے اندر رکھا ہوا VCR، اس کی قیمت اس نے بتائی. اے اللہ، لیکن اس نے قرآن کی
کی قیمت نہیں بتائی، ایمان والوں کی قیمت نہیں بتائی. فلم میں کام کرنے والے ہجڑوں کو دیکھا کرتی تھی، بورا کرتی تھی، مولویوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتی تھی. فاضلون السبیلا، خود گمراہ ہوئے اور ہمیں بھی گمراہ کیا. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. میرا قول ہوتا، میرے باپ کا قول ہوتا، آپ کو اختیار ہوتا، آپ اپنے پیر سے چپل نکالتے، پنڈال کا ڈنڈا نکالتے، میرے سر پر برساتے کہ مولانا اولاد تو رحمت ہے ماں باپ کے لیے. یہ کیا کر دیا آپ نے کہ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب. اے پروردگار، جتنا عذاب ہمیں دے رہے ہیں اس کا دگنا عذاب ہماری ماں کو دے، ہمارے باپ کو دے. جس بیٹی کے لیے تڑپتے ہو اور جس باپ کے لیے تم اور جس اولاد کے لیے تم جو ہے بلکتے ہو، یہی اولاد اگر تم نے دین پر نہیں چلایا، تم نے اسلام پر نہیں چلایا، تم نے بزرگان دین کے طریقے پر نہیں چلایا، نام کیا رکھتے ہو؟ فلم میں کام کرنے والی رنڈیوں کا نام فضا نام کی رنڈی جب فلم کے اندر آئی، نیلوفر نام کی رنڈی جب فلم کے اندر آئی، شبانہ نام کی رنڈی جب فلم کے اندر آئی، مشرق سے لے کر مغرب تک گھروں میں مسلمانوں کے لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں اور نام رکھا جا رہا ہے نیلوفر، نام رکھا جا رہا ہے فضا، نام رکھا جا رہا ہے شبانہ، جس کے معنی ہیں رات کو آنا اور بستر گرم کر کے جانا. ایک حیادار باپ اپنی بیٹی کا نام رنڈی کے نام پر رکھ رہا ہے. حضرت سمیہ کے نام میں کیا خرابی تھی، حضرت فاطمہ کے نام میں کیا خرابی تھی. حدیث پاک میں آتا ہے، آج اگر کوئی ملا کے پاس کوئی آدمی جائے اور جا کر کہے کہ بھئی میرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، آپ مجھے کوئی نام دے دیجئے، اور مولوی صاحب یہ کہے عبداللہ ہے، عبد الرحمان ہے، وہ کہے گا حضرت یہ تو وہ پرانے نام ہیں، کوئی ماڈرن نام دیجئے، کوئی اچھا سا نام دیجئے. آج فلم میں کام کرنے والے، سیریل میں کام کرنے والے، زنا کرنے والے، کتا کھانے والے، شراب پینے والے، غیروں کے بستروں کو گرم کرنے والے، کمینوں شرم کرو، شرم کرو. پہلے اسلام کا نام اپنی ذات سے مٹا لو، پہلے مسلمانوں کی سب سے اپنے آپ کو ختم کر لو، پھر اس کے بعد فلم میں کام کرنے والے کسی ہجڑے کا نام رکھنا، کسی زانی کا نام رکھنا، کسی شرابی کا نام رکھنا، فلم میں کام کرنے والی کسی رنڈی کا نام رکھنا. حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھا، عبد الرحمان رکھا، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جب نام لے کر پکاریں گے، اے عبداللہ، اے عبد الرحمان، اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے رحیم کے بندے، اے ستار کے بندے، اے غفار کے بندے، اے جبار کے بندے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر اس نے گناہ بھی کیا ہے اور ان گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نام تو عبد الرحمان ہے، رحمان